نحمده ونصلي ونسلم على محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسوله الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان جو خدا نہ کرے۔ حضرات ذی وقار حاضرین و سامعین، رب کائنات کا کروڑوں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کائنات نے ہمیں پھر سے جمعۃ المبارک جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب عطا کی۔ آج 22 ذوالقعدہ ہے، جمعۃ المبارک۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہو اس حوالے سے ہوگی۔ حضرات ذی وقار، یہ محبت جو ہے بہت اہم محبت ہے۔ محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس محبت نہیں تو محبت کے بغیر وہ خالی ہے۔ اصل مرکز و محور جو ہے انسان کا وہ محبت ہے۔ قرآن مجید کے اندر بے بہا جگہ پر رب کائنات نے محبت کے حوالے سے ذکر کیا، کبھی براہ راست اپنی محبت کا ذکر کیا اور کبھی تو وسیلہ رکھا ایک اپنے محبوب کا۔ مگر بات سمجھانا جو تھا، کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر تمام مخلوق کی محبت کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، رشتہ داروں عزیز و اقارب کی محبت ہے، دوست احباب کی محبت ہے، شیخ کی محبت ہے، استاد کی محبت ہے۔ اگر ہم اس محبت کی فہرست کو دیکھتے جائیں، یہ ایک دنیا کی محبت ہے اور ان کے لیے ہم مر مٹتے۔ مگر یہ محبت ایک دنیا کی ہے۔ مال و دولت کی انسان کو محبت ہے، انسان کو نوکری کی محبت ہے، انسان کو دنیا کی غرض ہے، مگر یہ دنیا کی محبت دنیا میں ہے، آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور اصل محبت جو ہے وہ در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے۔ اسی محبت مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی محبت مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں رب کی محبت حاصل ہوتی۔ اور پھر جسے وہ محبت مل جائے، جسے وہ محبت مل جائے، پھر ان کی بات اعلیٰ ہو جاتی۔ آواز کیوں نہیں چینج کرتے؟ آواز کھول دی، آواز میں ٹھیک ہی کر رہے۔ جن کو پھر یہ محبت مل جائے ان کی بات اعلیٰ ہو جاتی ہے، ان کی شان اعلیٰ ہو جاتی ہے،
ان کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے رب اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر بولی وہ نہیں رہتی، بولی تبدیل ہو جاتی ہے، پھر ان کی بولی رب کی بولی ہو جاتی ہے، پھر رب ان کا اور وہ رب کے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران کے اندر آیات نمبر 31 میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ ہی نے فرمایا، رب کائنات نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، فرمایا کہ محبوب آپ ہی نے فرمائے تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ آگے پھر پیروی کرنے کے بعد ہوگا کیا، صلہ کیا ملے گا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، پیروی مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ پر جب چلیں گے، ان کے نقش قدم بقدم پر چلیں گے، پھر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے گا۔ تو رب کو محبوب بنانا چاہتا تھا، اب رب نے تمہیں محبوب بنا لیا، اب رب نے تمہیں محبوب بنا لیا۔ حضرت محمد بن احمد مفید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سو رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں سو رہا تھا، آپ نے مجھے بیدار کیا اور فرمانے لگے اے جنید، میں نے دیکھا کہ میں رب کی بارگاہ، رب کے حضور کھڑا ہوں، اور رب مجھے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے سری مخلوق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ مخلوق کو پیدا کیا۔ تو دیکھا تو اس مخلوق میں سے پیدا کرنے کے بعد میری محبت کا وہ دعویٰ کرتے تھے، میری محبت کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ پھر میں نے دنیا کو پیدا کیا، جب دنیا کو پیدا کیا، وہ جو میری محبت کا دعویٰ کرنے والے سے ان لوگوں میں سے 90% لوگ بھاگے۔ جب دنیا کو پیدا کیا، اور ایسری اس کے بعد 10% لوگ رہ گئے۔ اس کے بعد میں نے جنت کو پیدا کیا، ان باقی 10% لوگوں میں سے 90% پھر بھاگ گئے، 10% پھر رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے کہ پھر رب کائنات نے مجھے فرمایا کہ میں نے پھر وہ جو باقی رہ گئے تھے ان پر آزمائش نازل کی، آزمائش۔ اب کیا ہوا؟ ان 10% لوگوں میں سے 90% پھر بھاگ گئے، 90% پھر بھاگ گئے، اور پھر 10% رہ گئے۔ اب میں نے 10% جو لوگ رہ گئے تھے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ تم لوگ باقی رہ گئے ہو، اس کی بنا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ باقی لوگ بھاگے، دنیا میں نے بنائی 90% بھاگے، جنت بنائی 90% بھاگے، اور باقی جو بچے ان پر آزمائش نازل کی وہ بھی 90% بھاگے، اور تم لوگ بچ گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں تم سے غرض ہے، ہمارا سب کچھ تو ہے، اور ہم تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے۔ اب رب کائنات نے انہیں فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو میں تم پر بڑی بڑی آزمائشیں نازل کروں گا، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ اگر وہ مصیبتیں پہاڑ پر میں نازل کر دوں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کیا تم لوگ اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ قائم رہو گے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا کائنات، تو نے ہمیں پیدا کیا،
تو نے ہمارے اندر روح ڈالی، تو نے ہمیں کھانے پینے کی توفیق عطا کی۔ مولا کائنات اگر تو ہم پر جو بھی آزمائش لانا چاہے لے آ، مگر ہم تیرے در سے نہیں پھریں گے، تیری محبت میں کمی پیشی نہیں آئے گی، تیری عبادت و بندگی ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ اب آپ فرماتے کہ رب کائنات نے انہوں نے فرمایا کہ میں نے آزمائش کے ڈالنے کے بعد پھر اب ان سے پوچھا تو کہنے مولا ہم تیری محبت کو نہیں چھوڑ سکتے، تیری محبت ہم نے فنا ہوئی۔ آپ فرماتے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے کہ جب حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ فرمایا تو بس کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو محبت ہے، وہ محبت جن لوگوں کے دلوں کے اندر رب کی محبت آ جائے وہ اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ پھر ان پر کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی آزمائش آ جائے، وہ بھوک ہو، پیاس ہو، مال و دولت ہو، آباء و اجداد کی مصیبتیں کیا ہو، وہ پھر ہر حال میں صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ اور پھر رب کائنات نے انہی لوگوں کے لیے بارے میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 165۔ فرمایا ایمان والو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو، اگر محبت کرنی ہے تو پھر کیا کرو؟ سب سے زیادہ محبت رب سے کرو، اور رب کی ہی ایسی محبت ہے جو بندے کو اس کا مقام جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی آیات کے زمرے میں صراحت الجنان میں اور مفتی مولانا احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اس متعلق اسی آیات کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے مقبول بندے جو ہوتے ہیں، رب کائنات کے مقبول بندے تمام مخلوقوں سے کٹ کر رب کے حضور جڑ جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی آیات کی تفسیر میں کہ رب کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا کہ اے داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو، گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو، اور جو نیک صالح پرہیزگار ہیں انہیں میرا ڈر سنا دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے عرض کیا کہ مولا کائنات گناہ گاروں کو، بڑی عجیب بات ہے، گناہ گاروں کو خوشخبری اور صدیقین عبادت گزاروں کو ڈر سنانا، مولا کائنات اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا اے داؤد گناہ گاروں کو کہہ دو ان کے لیے خوشخبری جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گناہ جتنے بھی ہو میری بخشش سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، ان کے گناہ جتنے بھی ہوں مگر میری بخشش سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ اور جو صدیقین عبادت گزار لوگ ہیں، جو ہر لمحہ عبادت میں ہے، انہیں کہو کہ اپنے اعمال پر فخر نہ کریں۔ اگر میں نے حساب لینا شروع کیا تو بڑے بڑے لوگوں کو میں گھیر لیتا ہوں۔ کبھی اپنی عبادت و بندگی پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، کبھی اپنی عبادت و بندگی پر تکیہ نہ رکھ لیں کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، رب کے حضور پیش ہوں گے تو رب کائنات ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا کہ وہ لوگ صدیقین کو ڈر سناؤ تاکہ وہ رب کے عذاب سے ڈرے، گناہ گاروں کو خوشخبری دو تاکہ وہ لوگ یہ تکیہ کریں، یہ بھروسہ کر رہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ وہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، رب کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وہ رب کی ذات پر بھروسہ کر لیں، جتنے بھی گناہ گار ہوں پھر ان کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اور پھر دیکھیے رب کا قرب پانے کے خاص طریقے، مختلف طریقے جات ہیں، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی اختیارات مصطفیٰ، کہ انسان کے پاس اختیار ہاتھ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے، ہر چیز، مال و دولت کا بھی اختیار ہے۔ اگر ہم انہی چیزوں کو لیں، انہی چیزوں کے ذریعے ہم رب کی محبت کو حاصل کر سکتے، انہی چیزوں کے ذریعے ہم رب کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر رب کائنات نے یہ رکھا، یہ بات بھی فرمایا کہ میری محبت پانا چاہتے، میرا قرب پانا چاہتے، ڈائریکٹ نہ آنا میری بارگاہ میں،
اگر ڈائریکٹ آؤ گے تو کیا ہوگا؟ جل کر راکھ ہو جاؤ گے، کیونکہ میرے انوار و تجلیات کا جو عالم ہے وہ تم برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب آپ انہیں فرماؤ کہ اگر یہ مجھے محبوب بنانا چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی اتباع کریں، آپ کے در دولت پر آ جائیں، آپ کے ساتھ مل جائیں، آپ کی اتباع میں آ جائیں، آپ کی پیروی کریں، محبوب آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ پھر ساتھ انہیں یہ بھی خوشخبری سنا دینا، کیا یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ درمیان میں رب نے وسیلہ رکھا محبت کا، اپنی محبت کو دلوانے کے لیے، اپنی محبت اپنے بندوں پر، بندے جو اس کی محبت میں تلاش کے میں ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ وسیلہ۔ اور پھر اسی آیات کی سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 31 کی تفسیر میں، تفسیر نعیمی کے اندر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خلاصہ بیان کرتے ہیں اسی آیات کا، فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو فرمائیں جو آپ کے وسیلہ کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ کے وسیلہ کے بغیر اپنی میری محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرتے ہیں، کس کے بغیر؟ محبوب آپ کے وسیلہ کے بغیر، آپ کی سفارش کے بغیر، آپ کی شفاعت کے بغیر۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں تو محبوب پھر انہیں کہہ دو، کیا کریں؟ ان کے لیے اعلان یہ ہے کہ انہیں کہو کہ وہ آپ کی برابری نہ کریں۔ اگر وہ رب کی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں یہ کہو آپ کی برابری نہ کریں، آپ سے آگے نہ چلیں، آپ سے اونچا نہ بولیں، آپ کے ساتھ بلکہ آپ کے پیچھے جھک جائیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں۔ محبوب انہیں کہہ دو کہ وہ جو احکامات کا حکم میں دوں، جس سے میں منع کروں اس سے رک جائیں، جس کا حکم دوں کرنے کا وہ کر گزرے۔ محبوب جب وہ یہ کر گزریں گے پھر انہیں رب کی محبت جو ہے وہ مل جائے گی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ رب کائنات نے ولیوں کے ساتھ بغض رکھنے والوں کے لیے اعلان جنگ کیا۔ پھر یہاں ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جو میرے ولی لوگ ہوتے ہیں یہ فرائض اور نوافل کے ذریعے قرب خاص میرا پا لیتے ہیں۔ قرب خاص پانے کے ساتھ ساتھ پھر ہوتا یہ ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتے ہیں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتے ہیں۔ اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اب اسی حدیث مبارکہ کی ایک تشریح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے لکھی۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بہت سارے پہلوؤں پر مشتمل ہے، مگر یہاں میں مین بات کر کے گفتگو کو آگے کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو رب کائنات نے فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان، زبان، آنکھ بن جاتا ہوں، فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب کائنات ان ولیوں میں کے اندر حلول بن جاتا ہے۔ حلول یعنی کہ رب ان ولیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کائنات حلول نہیں کرتا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہاں شرک پیدا ہو جاتا ہے کہ رب کائنات جب اپنے بندوں، اپنے نیک بندوں کے اندر حلول کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عقائد خراب ہو جائیں گے، شرک پیدا ہو جائے گا۔ بلکہ جیسے کولے کے اندر آگ کا حلول ہوتا ہے، پھول کے اندر خوشبو بدبو کا حلول ہوتا ہے، فرمایا کہ رب کی ذات ایسے حلول نہیں کرتی۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ رب کی ذات جو ہوتے ہیں، ان ولیہ کے ولی کے اعضاء جو ہوتے ہیں یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ بات کرنے کا جو مقصد، حدیث کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ولی کے اعضاء ان عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ بات یوں سمجھیے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی جب وہ سیب کھا کر پھر اس کی
اس کے لیے جب گئے معاوضہ چکایا، اب تھا کیا، وہ جو باغ کا مالک تھا وہ آپ نے اس کو جب خدمت باغ کی کروانے کے بعد یہ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اب یہ حدیث کی آپ کو سمجھ آ جائے گی، میری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے آپاہج ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، نابینی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، بس اس ایک شیب کے سزا کے بدلے میں ان سے تم نے شادی کرنی، نکاح کرنا، آپ تیار ہو گئے؟ اب تیار ہو گئے، اب جب نکاح ہو چکا اپنی ازواج خاتون کے پاس جانے لگے، اب کیا دیکھتے ہیں، وہ خوبصورت، حسین و جمیل، اور جو انہوں نے خوبیاں بتائی تھی، عیب بتائی تھی، ان میں سے کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ آپ دوڑ کر واپس آئے اور آ کر انہیں کہتے ہیں حضرت آپ نے جو میری زوجہ کی خوبیاں بتائی تھی وہ تو ایک بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہی آپ کی زوجہ ہے، وہ ٹانگوں سے اپاہج اس وجہ سے کبھی ان کے قدم گناہوں کی طرف چل کر نہیں گئے۔ یہ ہے وہ حدیث کی نشان، کبھی ان کے قدم گناہوں کی طرف، برائی کی طرف چل کر نہیں گئے۔ ہاتھوں سے معذور اس وجہ سے ہے کہ کبھی ان ہاتھوں کے ساتھ غیر محرم کو نہیں چھوا، آنکھوں سے نبینی اس وجہ سے ہے، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، زبان سے گونگی اس وجہ سے ہے، کبھی انہیں بیہودہ کلام نہیں کیے، کانوں سے بہنی اس وجہ سے ہے، کبھی اس نے بیہودہ گفتگو نہیں سنی، غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا۔ یہ اس حدیث کی تشریح ہے۔ فرمایا کہ رب پھر ان کی نیک صالح ولی جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، ان کے پاؤں بن جاتا ہے، پھر ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے رب کائنات انہیں پورا فرماتا ہے۔ پھر آگے رب کائنات نے واللہ یحب الصابرین، کہ یہ جو صابرین ہوتے ہیں رب کائنات ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ صابرین، ہر آزمائش پر صبر کرنے والے، وہ دنیا کی بھی ہو، دین کی ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، ہر آزمائش پر صبر کرنے والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ اجر سخت آزمائش اس شخص کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس پر آزمائش نازل کرتا ہے، جب جس سے رب محبت کرتا ہے تو رب کائنات اسے آزمائشوں کے اندر ڈالتا ہے۔ اب آپ کہیں گے دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اٹھائیں قرآن پاک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، جتنی زیادہ آزمائشیں ان پر آئی کسی اور نبی پر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لے کر آخر تک آزمائش میں رہے، کبھی مال کی آزمائش آ رہی ہے، کبھی مال و دولت کی آزمائش آ رہی ہے، کبھی اولاد کی آ رہی ہے، کبھی اہلیہ کی آ رہی ہے، کبھی گھر کی آ رہی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی آزمائش آئی تب بھی نہیں گھبرائے، جان کی باری آئی تو رب کی بارگاہ کے اندر اپنی جان کو پیش کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سب آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے تو پھر آخر میں رب کائنات قال انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل تو آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا، آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا، میری محبت میں کامیاب ہو گیا، جو امتحان لیا اس میں کامیاب ہو گیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جواب میں نے تمام لوگوں کے لیے تجھے امام کا منصب عطا کر دیا۔ یہ منصب کیسے ملا؟ آزمائشوں میں، آزمائشوں پر صبر کیا، صبر کرنے کے بعد منصب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کہ بیٹے کہاں ہیں، مگر مصر سے وہ کرتا چلا، اس کرتے کی خوشبو آپ نے محسوس کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، 300 میل کیڑی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ آصف بن برخیہ کو دیکھ لیجیے کہ وہ طاقت کہاں سے حاصل ہوئی، جو پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ یہ صرف رب کی محبت ہے کہ وہ رب کی محبت میں ایسے فنا ہوتے تھے کہ ہر لمحہ، ہر وقت کوئی بھی آزمائش ان پر آتی، کوئی بھی مصیبت آتی، اسے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتے، اس آزمائش میں کامیاب ہوتے۔ پھر دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، یہ بھی محبت الہی کا ذریعے بہت سے ہیں، مگر بات فقط اتنی ہے کہ عمل کرنے والا بھی تو کوئی ہو۔
مگر بات اتنی ہے کوئی ان پر عمل پیرا تو ہو. اب دل میں دنیا کی محبت نہ ہونا یہ بھی محبت الہی کا ذریعہ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، یہ حدیث طبرانی اور المعجم الکبیر کی حدیث مبارک ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دنیا کی محبت کا شربت، جسے دنیا کی محبت کا شربت پلایا گیا وہ تین چیزوں کا مزہ ضرور چکھے گا. یعنی جس شخص نے دنیا لے لی، دنیا کا مزہ لے لیا، دنیا میں غرق ہو گیا، دنیا میں فنا ہو گیا، آخرت کو بھول گیا، رب کو بھول گیا، فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر تین چیزوں کا مزہ ضرور چکھے گا. اور پہلی چیز کیا؟ فرمایا ایسی سختی جس سے اس کی تھکن دور نہ ہوگی. ایسی سختی ہوگی اس کی تھکن دور نہیں ہوگی، دن بھر دنیا میں مصروف رہے گا اور جب رات کو آرام کرے گا کہے گا تھکاوٹ ہے، نیند سکون کی نہیں آئے گی. ایسی سختی کہ جو اس کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور نہیں ہوگی. نمبر دو، ایسی ہرس جس سے وہ غنی نہیں ہوگا، غنی نہ ہو پائے گا. دنیا کی محبت اس کے اندر ہوگی مگر وہ جب اسے کچھ روپیہ مل گیا، کچھ پیسے، گاڑی بنگلہ جات مل گئے، اب ہرس اس کی بڑھ جائے گی. اب ہرس یہ ہوگی کہ وہ چاہے گا کہ میں اور حاصل کروں، اس سے بھی بڑھ کر حاصل کروں. اور پھر تیسری چیز، ایسی خواہش جس کی تکمیل نہ کر سکے گا. ایسی خواہش جس کی تکمیل نہ کر، دل کے اندر بہت ساری خواہشیں تو ہوں گی کہ دنیا میں مجھے یہ بھی حاصل ہو جائے، فلاں چیز بھی حاصل ہو جائے، فلاں چیز بھی حاصل ہو جائے، مگر وہ کبھی اس کی تکمیل نہیں ہوگی، وہ خواہش اس کی ادھوری رہ جائے گی. میں دنیا کو طلب کیا اور آخرت، جس شخص نے دنیا کو طلب کیا آخرت کو ترک کیا، وہ مرنے دب تک آخرت اسے یاد کرتی رہے گی اور جیسے ہی وہ مرے گا آخرت اسے پکڑ لے گی. اور جس شخص نے دنیا کو ترک کیا اور آخرت کے میں فنا ہو گیا، آخرت کی چاہت رکھی، فرمایا کہ وہ مرتے دم تک اس کی چاہت جو ہے دنیا کی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور آخرت کی بھی پوری ہو جائے گی. تو فرمایا کہ رب کائنات اپنا وہ پھر رب کائنات کا پورا رزق حاصل کر لیتا ہے. بصرہ کے ایک شیخ تھے، ان کی ملاقات حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. آپ ان کے پاس آئے اور دنیا کی شکایت کرنے لگے کہ دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا فلاں ہے فرمایا. آپ نے فرمایا غالباً آپ کو دنیا سے سب سے زیادہ محبت ہے. آپ نے فرمایا آپ کو دنیا سے سب سے زیادہ لگاؤ ہے، کیونکہ وہ شخص جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر بھی کرتا ہے بہت زیادہ. آپ میں دنیا سے لگاؤ نہ ہونا، آپ کبھی اس کا ذکر نہ چھیڑتے. اگر آپ کا دنیا کے ساتھ لگاؤ نہ ہوتا تو آپ اس کا ذکر نہ چھیڑتے. یہ ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی آخرت کی فکر میں گزاری، جنہوں نے ساری زندگی رب کی محبت حاصل کرنے میں گزاری. اور پھر دیکھیے رب کی محبت پانے کا ایک اور ذریعہ بھی ہے، بہت سارے ذریعے ہیں. قرآن ہے، قرآن بھی رب کی محبت کا ذریعہ ہے. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو جتنا پڑھیں گے رب کا قرب اتنا ملتا جائے گا. حضرت سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک سے کی محبت کی یہ علامت بھی ہے کہ اس میں قرآن پاک سے سچی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ قرب کی سچائی تین چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے. محب کی سچائی جو ہے وہ تین چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے. فرمایا تین چیزیں کون سی ہیں؟ کہ محبوب کی باتوں کو سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے، کہ محبوب جو بھی کہے ان کی باتوں کو سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے. نمبر دو، اس کے لیے محبوب کی مجلس سب سے بہتر مجلس ہوتی ہے. نمبر تین، اس کے نزدیک محبوب کی رضا سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. یعنی گویا قرآن مجید کی محبت ایسی کہ انسان محبوب کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس کی مجلس کو اختیار کرتا ہے، اس کے طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے، اس کی ہر کہی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے. قرآن جو ذریعہ ہے رب کی محبت حاصل کرنے کا، قرآن ذریعہ جو ہے رب کی قرب حاصل کرنے کا. اور پھر اس کے ساتھ حضرت ایک شخص نے حضرت یونس بن عبید کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. تنگ دستی کی کہ حضور میں تنگ دست ہوں، پریشان ہوں، فلاں ہے فلاں ہے، ایسے شکایت کرنے لگا. تو آپ نے اس سے پوچھا
जिस आंख से तुम देख रहे हो, जिस आंख से तुम देख रहे हो, इसके बदले में मैं तुम्हें 1,00,000 दिरहम देता हूं, क्या तुम मुझे ये आंख दे सकते हैं? क्या नहीं हजरत। आपने फरमाया कि ये जो हाथ हैं, तुम्हारे जो हाथ हैं, इन हाथ के बदले में अगर तुम्हें 1,00,000 मिल जाए, 1,00,000 दिरहम मिल जाए, क्या तुम हाथ दे दोगे? उनका नहीं। आपने फरमाया ये पांव जिन पर तू चल कर आया, अगर तुझे 2,00,000 दिरहम दे दिए जाएं, क्या तू ये पांव दे दोगे? आपने बोला, कहने लगा नहीं। आपने फरमाया फिर तो आप लाखों के मालिक हो, तंगदस्ती कैसी? फिर तो आप लाखों करोड़ों के मालिक हो, और तू क्या था कि मैं तंगदस्त हूं। फरमाया तंगदस्ती आपकी कैसी आ गई? तंगदस्ती कैसी? बल्कि ये तंगदस्ती नहीं है, ये क्या है? एक बहाना है। हमारी ये तंगदस्ती नहीं। इसलिए रब कायनात फरमाइन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि रब की जात जो है वो हमेशा उन लोगों को महबूब रखती है जो पाक तय्यब ताहिर होते हैं, और जो उसकी बारगाह में रुजू करते हैं, जो तौबा करने वाले होते हैं, रब कायनात उन्हें महबूब बनाता है। इसलिए रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, क्या महबूब आप इन्हें फरमा दो, क्या अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो फिर क्या करें? फत्तबिऊनी, आपकी इत्तबा करें। अब हज है, ये भी रब कायनात का कुर्ब पाने का जरिया है, रब की मोहब्बत हासिल करने का जरिया है। और जो अहबाब खुशकिस्मत लोग हज करने गए हुए हैं और जो करके आए हैं, अगर उनसे पूछें तो वो जुबान से एक ही लफ्ज निकलता है, वो कहते हैं क्या? कि जब भी हम वहां जाते हैं बस रब याद आ जाता है। हमारा तसव्वुरात ये होता है कि जैसे हम रब को अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं, वही अनवार और तजल्लियात, वही शान नुज़ूल, वही कैफियत। जब ये चीजें सब मिल जाती हैं तो इंसान बंदे की दिल की कैफियत खुद ब खुद चेंज हो जाती है, दिल की कैफियत खुद ब खुद तब्दील हो जाती है। इसलिए रब ने फरमाया कि मेरे बंदो, महबूब आप इन्हें फरमा दो कि आपके साथ मोहब्बत करें, आपकी इत्तबा करें, फिर क्या होगा? रब फरमाता युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं इनसे मोहब्बत करूंगा, फिर मैं इनको अपना महबूब बना लूंगा। ये मुझे महबूब बनाने चाहते हैं मौला, महबूब आप इन्हें कह दो कि जब आपकी पैरवी करेंगे फिर मैं इन्हें महबूब बना लूंगा और मैं खुद रब इनका मुहिब बन जाऊंगा। ये है मोहब्बत रब की हासिल करने का नमाज है, रोजा है, सदकात है, नेक अमाल साले है, आपस में प्यार मोहब्बत है, नेक साले गुफ्तगू है, अच्छाई के साथ भलाई करना, अच्छाई करना। ये सब तरीकाकार क्या है? ये सब रब का कुर्ब पाने के लिए, ये सब की रब की मोहब्बत हासिल करने के लिए। और रब की मोहब्बत हासिल करना कोई मुश्किल अमर नहीं है। कोई भी तकलीफ आए आप बर्दाश्त करें, आप सब्र के साथ इत्मीनान के साथ रहें तो रब कायनात जरूर बिल जरूर उसका सिला आपको अता करेगा। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत, रब कायनात हमें सच्ची और सुच्ची अपनी मोहब्बत अता फरमाए।